السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے سبق نمبر 15 کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 15 کی مشق کریں گے۔ نئے الفاظ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معانی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ استبل گھوڑے، خچر وغیرہ کو باندھنے اور رکھنے کا مکان۔ کیوں کر، کیسے، ماجرا، واقعہ، قصہ۔ نجات، چھٹکارا۔ بہانہ، عذر، حیلہ۔ لائق، قابل۔ بوجھ، وزن۔ تفہیم۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، ٹھگ نے ملا کو کیا کہانی سنائی؟ ٹھگ نے ملا سے کہا کہ میں اپنی والدہ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور نہ ہی ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس کی سزا اللہ نے مجھے یہ دی کہ مجھے گدھا بنا دیا۔ ب، دوسرے دن ملا نے گدھے سے کیا بات کی؟ ملا نصیر الدین نے گدھے کے پاس جا کر اس کے کان میں کہا، کیوں بھائی تم نے میری نصیحت نہ مانی اور پھر گدھے بن گئے؟ تم واقعی گدھے ہو اور اسی حالت میں تمہیں رہنا چاہیے۔ ج، پڑوسی کو کیسے پتہ چلا کہ گدھا گھر پر موجود ہے؟ پڑوسی کو گدھے کے رینگنے کی آواز آئی جس سے اسے علم ہوا کہ گدھا گھر پر موجود ہے۔ د، ملا نصیر الدین نے گڑ مانگنے کے جواب میں کیا کہا؟ ملا نصیر الدین نے جواب دیا، اگر اسی طرح تھوڑا تھوڑا گڑ میں لوگوں کو دیتا رہتا تو کیا میرے پاس 30 سال پرانا گڑ رہ جاتا ہے؟ ٹھگوں نے گدھا غائب کرنے کے لیے کیا ترکیب لڑائی؟ ایک ٹھگ نے گدھے کے گلے سے رسی نکالی اور اپنے گلے میں ڈال لی اور گدھا دوسرے ٹھگ کے حوالے کر دیا۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، ملا نے جو یہ ڈیش سنی تو ان کا جی بھر آیا۔ داستان۔ ب، بیوی نے ڈیش سے قرض لے کر ان کو روپیہ دیا۔ پڑوس۔ ج، ایک مرتبہ ملا نصیر الدین ڈیش کے چکر میں آ گئے۔ د، میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں نے اپنی ڈیش کو بہت ستایا تھا۔ م، ہے، ملا نے بیوی کی خوشامد کر کے اتنے روپے مانگے جس سے ڈیش خریدا جا سکے۔ گدھا۔ آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 4، طلباء گروپوں میں تقسیم ہو کر سبق میں دیے گئے مزاحیہ واقعات اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو بتائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے 2 گروپ بنا لینے ہیں۔ آپ نے سبق میں موجود مزاحیہ واقعات اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو بتانے ہیں۔ سوال نمبر 5، طلباء جماعت میں ایک دوسرے کو لطائف سنائے۔ ایک گروپ لطائف سنائے جبکہ دوسرا گروپ اس پر اپنا رد عمل دے۔ پیارے بچوں، آپ نے 2 گروپ بنانے ہیں اور ایک دوسرے کو آپ نے لطیفے سنانے ہیں۔ ایک گروپ بچوں کا لطیفہ سنائے گا اور دوسرا اس کے جواب میں رد عمل ظاہر کرے گا۔ لکھائی کی مہارت۔ ذیل میں دیے گئے درخواست کے نمونے کو ملاحظہ کریں۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ پرائمری اسکول، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ عنوان: درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام۔ جناب اعلیٰ، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مہربانی فرما کر مجھے 1 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار: شہزاد عالم۔ 1 مئی 2021، جماعت چہارم،
رول نمبر 3۔ یہ ضروری کام کی درخواست ہے جو لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 6، ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام بیماری کی وجہ سے چھٹی کے لیے درخواست لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے نام چھٹی کے لیے درخواست لکھنی ہے اور آپ نے اس کی وجہ بیماری بتانی ہے۔ جو درخواست کا عنوان ہوگا وہ لکھا جائے گا رخصت بوجہ بیماری۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 7، ذیل میں دی گئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ ٹھگ نے کہا، میں ایک گناہ گار انسان ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو بہت ستایا تھا، نہ تو کبھی ان کی بات مانی اور نہ کبھی ان کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی وجہ سے مجھے گدھا بنا دیا۔ گدھا بن کر مجھے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، مار بھی کھانی پڑی اور دن بھر بوجھ ڈھونے پڑے۔ پھر بھی میرا مالک مجھ سے خوش نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایک مریل گدھا ہوں، اسی وجہ سے اس نے مجھے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور آپ جیسے فرشتہ صفت اور بزرگ انسان کی برکت سے میں پھر انسان کی شکل میں آ گیا۔ ملا نے جو یہ داستان سنی تو ان کا جی بھر آیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جاؤ آئندہ ماں کا کہنا ماننا۔ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ الف، ٹھگ نے کیا کہا؟ ٹھگ نے ملا نصیر الدین سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی نہ تو کبھی بات سنی ہے اور نہ کبھی خدمت کی ہے۔ ب، ٹھگ کی داستان سن کر ملا پر کیا اثر ہوا؟ ٹھگ کی داستان سن کر ملا نصیر الدین کا جی بھر آیا۔ ج، ملا نے ٹھگ سے کیا کہا؟ ملا نے ٹھگ سے کہا، جاؤ آئندہ ماں کا کہنا ماننا۔ زبان شناسی۔ سوال نمبر 8، الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد الٹ الفاظ: بیچنا، خریدنا، خوش، ناخوش، انسان، حیوان، غائب، حاضر، مالک، خادم یا غلام۔